علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی یہ علم الصیغہ کا عربی والا ترجمہ ہے۔ اصل کتاب جو علم الصیغہ ہے وہ تو فارسی میں ہے، پھر اس کا ایک ترجمہ اردو میں ہوا ہے، ایک ترجمہ عربی میں ہوا ہے، اور ایک ترجمہ اس کا مختصر انگلش میں بھی ہوا ہے۔ یہاں آپ کے پاس عربی والا علم الصیغہ ہے۔ بہت سارے مدرسوں میں اس کے الگ الگ نسخے پڑھائے جاتے ہیں۔ کسی مدرسے میں عربی والا پڑھایا جاتا ہے، کسی مدرسے میں اردو، اور کسی مدرسے میں بعینہ ہی فارسی کا جو علم الصیغہ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس کو میں پڑھانے سے پہلے آپ کو دو تین باتیں بتا دوں۔ ہر کتاب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ ایک کتاب ایسا ہوتا ہے جس کو گرامر کے لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے، یعنی نحو صرف کے لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے کسی کتاب کو پڑھانے کا، وہ ہے کہ وہ کتاب جس مضمون کے لیے لکھی گئی ہو، صرف اس مضمون کو زیادہ اہمیت اور باریکی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک کتاب ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ترکیبی حیثیت ہوتی ہے۔ تو میرا کل ملا کر جو بات کہنے کی ہے یہاں پر وہ یہ کہ ہر کتاب کا اپنا ایک طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اب کوئی یہ کہے کہ مجھے بخاری میں ترکیب پڑھا دی جائے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری شریف جو ہے وہ ترکیب کی کتاب نہیں ہے۔ تو ہر کتاب کا اپنا ایک فن ہے۔ یہ جو علم الصیغہ ہے اس کے عام طور پر پڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ ہیں، اس کا جو مضمون ہے وہ لوگوں کو پڑھایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ عربی میں ہے تو یہاں میں یہ کوشش کروں گا کہ صرف آپ کو مضمون نہ پڑھاؤں بلکہ تھوڑی بہت اعراب کی بھی بحثیں اس میں آپ کو میں پڑھاتے چلوں، بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ اعراب کیوں آیا یا یہ اعراب کیوں آیا۔ ساتھ ہی ترجمہ کرنے کی بھی ترکیب میں آپ کو انشاءاللہ اس میں سکھانے کی کوشش کروں گا۔ المقدمۃ الکلمۃ واقسامها۔ الدرس الاول، یہ تو موصوف صفت ہی ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ سے معلوم ہونا چاہیے اور دونوں میں مطابقت بھی ہے۔ المقدمہ یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ الکلمۃ واقسامها، اقسامہا یا اقسامہا اس لیے نہیں پڑھی گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اقسامہا زیر پڑھنے کے لیے حرف جر یا مضاف الیہ کا ہونا ضروری تھا اس کے پیچھے، کیونکہ عربی زبان میں زیر آنے کی دو ہی وجہ ہو سکتے ہیں، یا تو مضاف الیہ یا حرف جر۔ اقسام سے پہلے نہ مضاف ہے نہ حرف جر ہے، اس لیے زیر پڑھنے کی کوئی نوبت نہیں ہے۔ زبر کیوں پڑھنا ہے؟ تو زبر پڑھنے کے بھی عربی زبان میں ریزن ہے، آپ نے منصوبات میں پڑھے ہیں وہ سارے اسباب زبر آنے کے کسی لفظ پر، کہ وہ مفعول بن رہا ہو، حال بن رہا ہو، تمیز بن رہا ہو۔ یہاں یہ اقسام کچھ بھی نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ نہ پیچھے فعل فاعل ہے نہ ہی پیچھے ممیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، واو سے یہ جملہ شروع ہوا ہے۔ تو زبر آنے کی بھی کوئی نوعیت نہیں ہے۔ تو جب زیر اور زبر آنے کی کوئی نوعیت نہیں ہے تو 100% آنکھ بند کر کے پیش ہی دیں گے، اس لیے کہ عربی میں 3 ہی تو اعراب ہے۔ اب اگر 2 اعراب آنے کی وجہ نہیں ہے تو یقیناً تیسرا ہی اعراب اس کے اندر ہوگا۔ جب تیسرا اعراب ہو گیا تو آپ نہ ڈھونڈتے رہیں، تلاش کریں کیا ریزن ہو سکتے ہیں۔ تو الکلمۃ واقسامہا، کلمہ اور اس کی قسمیں۔ الکلمۃ لفظ موضوع لمعنى مفرد وهي على 3 اقسام، فعل واسم وحرف۔ کلمہ لفظ موضوع، ایسا وضع کیا ہوا لفظ ہے۔ موضوع جو ہے وضع سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو وضع کرنا۔ موضوع اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے۔ تو کلمہ ایک ایسا وضع کیا ہوا لفظ ہے، وضع کا مطلب ہوتا ہے بنایا گیا، نکالا گیا ایک ایسا لفظ ہے۔ لمعنى مفرد، یہ موصوف صفت ہے جو ایک مفرد معنی کے لیے، مفرد کہہ دیا تو ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معنی کے لیے ہے۔ یعنی کلمہ ایک ایسے لفظ کو عربی زبان میں کہتے ہیں جس کو وضع کیا جاتا ہے کسی ایک معنی کو بتانے کے لیے۔ وَهِيَ عَلَى 3 اقسام، اور یہ جو کلمہ ہے یہ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ 3 قسموں کا ہوتا ہے، فعل، اسم، حرف۔ فعل، اسم اور حرف۔ جیسا کہ میں شروع میں ہمیشہ سے بتاتا چل رہا ہوں، پوری عربی زبان 3 چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور یہی تینوں مل کر کے پوری عربی زبان کو بناتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کلمہ کہا
کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی بتاتا ہے، اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، فعل، اسم اور حرف، اور ان تینوں پر آپ غور کریں گے تو ان تینوں کا اپنا ایک نہ ایک معنی ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، زمانے کے اعتبار سے فرق ہے، مفہومی معنی کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن تینوں میں کچھ نہ کچھ معنی ضرور پائے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے کہنا ہے فعل، کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ تو الفعل کلمتن، ایسا کلمہ ہوتا ہے، تدلو، جو دلالت کرتا ہے، علی معنی مستقل، مستقل معنی پر۔ کلمہ جو ہے دلالت کرتا ہے، فعل ایک ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے، یعنی دلالت کرتا ہے یعنی بتاتا ہے، علی معنی مستقل، ایک مستقل معنی۔ اب مستقل کا یہاں انہوں نے حاشیے میں دے دیا ہے، ایفہم معناہ بدون ضم کلمۃ اخری، کہ اس کے معنی سمجھ جائے جاتے ہوں بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملائے ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معنی مستقل کا یہاں کیا مطلب ہوا؟ معنی مستقل کا مطلب ہوتا ہے اس کو معنی کو سمجھنے کے لیے ہم کو کسی دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معنی خود سمجھ میں آ جاتا ہو۔ یعنی اکیلا لفظ ہے، اور وہ اکیلا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اکیلے ہے اس وجہ سے نہیں۔ فعل ایک ایسا لفظ ہے جو اکیلے بھی اگر ایک جگہ لکھ دیا گیا تب بھی اس سے ہم کو کوئی نہ کوئی معنی سمجھ میں آ جائے گا، اسی کو کہا جاتا ہے معنی مستقل۔ اب دیکھیے، مقترن بأحد الازمینۃ الثلاثۃ، مقترن کارنا سے بنا ہوا ہے، ملا ہوا، اور وہ ملا ہوا ہوتا ہے بأحد الازمینۃ الثلاثۃ، ازمینۃ الثلاثۃ، تینوں زمانے، زمان کا جمع ہے ازمنہ، 3 زمانے ہیں، ماضی، ماضی، حال اور مستقبل، ماضی گزرا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک زمانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ملا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو ایک اکیلا معنی دے رہا ہوتا ہے تو اس کے معنی سے ہم کو یا تو ماضی کی بات معلوم ہو رہی ہوتی ہے، یا حال کی بات معلوم ہو رہی ہوتی ہے، یا مستقبل کی ہم کو کوئی بات معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک معنی اس کے ترجمے میں ہم کو ضرور سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے ضربہ، تو ضربہ سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ماضی میں کسی نے مارا ہے۔ یضربو سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ حال میں کسی نے مارا ہے۔ تو فعل کی بات ہو گئی۔ اب دیکھیے اسم، الاسم کلمۃ تدل علی معنی مستقل، یہ یہاں تک سیم ہے۔ کلمہ ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ایک مستقل معنی پہ، فعل جیسا ہی، اس میں بس فرق یہ ہے کہ غیر مقترن بأحد الازمینۃ الثلاثۃ، مگر تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس کے اندر نہیں ملا ہوتا ہے۔ جیسے زید بکر، تو نہ زید بولنے سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ زید ماضی میں تھا یا ابھی ہے یا آگے چل کے بنے گا، اور بکرن کسی نے بول دیا تو ہم کو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بکر ماضی کے اندر تھا، یا حال میں بکر نام پڑ گیا، یا مضارع میں مستقبل میں بکر نام ہوگا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جو سب سے بڑا فرق اسم اور فعل کے اندر ہے وہ یہ کہ فعل کے اندر معنی کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے، اسم کے اندر معنی ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ اب آ جائیے حرف کے اوپر۔ الحرف کلمۃ تدل علی معنی غیر مستقل، اور حرف سب سے الگ ہے، یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو ایک غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ غیر مستقل معنی کا مطلب ہو گیا جس کے اپنے کوئی معنی ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی اسم کو اگر اکیلے لکھ دیا جائے تو ایک مطلب سمجھ میں آئے گا اس سے کچھ نہ کچھ، جیسے زید کو اکیلے ہم لکھ دیں تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ زید کوئی لڑکا کا نام ہے۔ ضربہ اگر اکیلے لکھ دیا جائے تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہاں ضربہ مطلب مارنا ہوا، ایک آدمی نے مارا ہے۔ لیکن حرف ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو اگر اکیلے لکھ دیا جائے تو اس سے کوئی بات سمجھ میں آ ہی نہیں، اس کا جو ہے اپنا کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اس کی بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم کسی کے ساتھ جوڑیں گے، اس لیے کہ جب اس کو مستقل معنی بنانے کے لیے کسی کے ساتھ جوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ خود کیا ہے؟ غیر مستقل ہے، یعنی وہ خود اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ اکیلے معنی نہیں دیتا ہے
تو اس کے معنی کو جانا کیسے جائے گا؟ تو سمپل ہے، اس کو ملا دیجئے. یہاں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے اور سیم یہی بات یہاں بھی لکھی ہوئی ہے. وَلَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ، کہ نہیں سمجھی جاتی ہے اس کے کوئی معنی، بدون ضم کلمۃ اخرى، بغیر کسی دوسرے کلمے کو اس میں ملائے ہوئے. تو حرف ایک ایسا کلمہ ہے عربی زبان میں جس کے معنی سمجھنے کے لیے ہم کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کا ملانا ضروری ہوتا ہے. جیسے من، الا، ان. تو یہ اکیلے کوئی صحیح معنی نہیں دیں گے سمجھدار والے معنی جب تک ان کو ہم کسی اسم فعل سے جوڑ نہ دیں. اب یہاں تک کی پوری بات میں آپ یہ سمجھے کہ عربی زبان میں 3 طرح کے کلمے ہوتے ہیں جس سے مل کر پوری عربی زبان بنتی ہے. ایک کلمے کو کہتے ہیں اسم، ایک کلمے کو کہتے ہیں فعل، اور ایک کلمے کو کہتے ہیں حرف. اسم کہتے ہیں ایسا کلمہ جو ایک معنی دیتا ہے پر زمانہ نہیں ہوتا. فعل ایسا کلمہ جو معنی ہوتا ہے زمانہ بھی ہوتا ہے. حرف ایسا کلمہ جس کے اندر نہ معنی ہوتا ہے نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے. اس کے معنی سمجھنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے. اب زمانہ کتنے ہوتے ہیں؟ تو زمانے 3 ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل. ماضی کہتے ہیں گزرے زمانے کو، مضارع کہتے ہیں حال کہتے ہیں ابھی جو زمانہ چل رہا ہے موجودہ اس کو، اور مستقبل کہتے ہیں آگے آنے والے زمانے کو. اب دیکھ لیجئے تقسیم الاول للفعل. اچھا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ نقشہ دیکھنا پڑے گا. اس نقشے کو پورے ذہن میں آپ بیٹھا لیجئے. اگر چاہیں تو پرنٹ کر کے دیوار میں چپکا لیجئے، یا اپنے کاپی میں کہیں پر بھی اس کو کسی طریقے سے لکھ کر دیوار وغیرہ میں چپکا لیجئے. یہاں انہوں نے اس کلمے خاکہ تیار کر کے دے دیا آپ کو کہ پورے جو عربی زبان کا ہے وہ کیسے ہے. تو کلمہ ہے، کلمہ 3 طرح کا ہے: فعل، اسم اور حرف. پھر اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. فعل جو ہوتے ہیں وہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، فعل یہاں انہوں نے الگ طریقے سے کیٹیگری کی ہے. فعل ایک معروف طرح کا فعل ہوگا، ایک مجہول جیسا فعل ہوتا ہے، ایک ثلاثی فعل ہوتا ہے اور ایک رباعی فعل ہوتا ہے. تو معروف کے اندر ماضی کے بھی فعل ہوں گے، مضارع کے بھی فعل ہوں گے اور امر کے بھی ہوں گے. اسی طریقے سے مجہول بھی ماضی کے لیے بھی مجہول ہے، مضارع کے لیے بھی مجہول ہے اور امر کے لیے بھی مجہول ہے. ثلاثی میں ایک مجرد بھی ہوگا، ایک مزید فی ہوگا. رباعی میں بھی ایک مجرد ہوگا، ایک مزید فی ہوگا. پھر فعل کی ایک الگ قسم ہے مثبت اور منفی کے اعتبار سے، کہ فعل مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے. تو مثبت ماضی بھی ہوگا، منفی ماضی ہوگا، مثبت مضارع، منفی مضارع. ٹھیک. اس کے بعد یہاں فعل کی ایک الگ قسم بھی ہے تعلیلات کے اعتبار سے. کون کون سے؟ صحیح، محموز، معتل، مضاف. صحیح میں کیا ہوگا؟ محموز الفا ہوگا. صحیح میں کیسے آ جائے گا؟ محموز یہاں اس پہ ٹک لگا ہوا ہے. صحیح محموز میں محموز الفا بھی ہوگا، محموز العین بھی ہوگا، محموز اللام بھی ہوگا. صحیح کی کوئی قسم نہیں ہے لیکن محموز کی 3 ہے. پھر معتل کی 4 قسمیں ہوں گی. مثال ہوگا، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے. پھر لفیف کی بھی 2 قسمیں ہوگی، مقرون اور مفروق. یہ پورا خاکہ آپ تیار رکھیے کیونکہ یہ پوری جو علم الصیغہ ہے یہ اسی خاکے کے بنا پر پڑھائی جائے گی. تو پہلا خاکہ آپ نے الکلمہ کے بارے میں پڑھا ہے. اب آپ دوسرا خاکہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، معروف اور مجہول کے بارے میں. دیکھیے، اچھا نہیں، یہاں دوسرا خاکہ اس کے اعتبار سے انہوں نے پڑھایا ہے. یہ پہلے یہ پڑھیں گے پھر یہ پڑھیں گے. چلیے دیکھیے، التقسیم الاول للفعل. پہلی تقسیم فعل کا. وهو اولا باعتبار معناه وزمانه. پہلی جو تقسیم کی گئی ہے وہ اس کے زمانے اور اس کے معنی کے اعتبار سے کیے گئے. یعنی فعل کی پہلی قسم اس کے زمانے، ماضی، حال، مستقبل، اور معنی یعنی ماضی کے معنی، مضارع کے معنی، حال کے مضارع جو بھی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے. الی ثلاثۃ اقسام. تو 3 قسموں میں تقسیم کی گئی ہے. تو فعل کی یعنی جو پہلی قسم کی گئی ہو معنی کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے، وہ 3 طرح سے فعل کی تقسیم کی گئی ہے. ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع اور ایک ہے امر. الماضی ہوا فعل. ماضی ایک ایسا فعل ہے یدلو جو دلالت کرتا ہے علی وقوع المعنی، معنی کے وقوع ہونے کا. وقوع مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا ہو جانا، واقع ہونا. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز واقع ہو گیا آپ کے جانے کے بعد، چاہے فلاں حادثہ ہو گیا. تو واقع ہونے کو کہتے ہیں وقوع. تو فعل ماضی کا ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے کسی معنی کے واقع ہونے کا. یعنی ماضی ایسا فعل ہے جو کسی ایسے
واقعات کو بتاتا ہے، ایسی واقعات کے بتانے پر دلالت کرے، یعنی واقعات کو بتانے والا ہوتا ہے فی زمانی سابق، جو گزرے زمانے میں ہوا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ماضی ایک ایسا فعل ہے جو گزرے زمانے میں ہونے والے معنی کو یا واقعے کو بتانے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے فعلا، اس ایک مرد نے کیا، تو گزرے زمانے میں کسی نے کوئی کام کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر ماضی کا فعل استعمال ہوا ہے۔ اب مضارع دیکھ لیجئے، یہاں تک تو سیم ہی رہے گا، ہوا فعل یدل علی وقوع المعنی، دونوں سیم ہے، ایک جگہ ترجمہ آپ نے سیٹ کر لیا، دوسری جگہ آپ خود کر لیں گے۔ تو مضارع ایک ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے کسی معنی کے وقوع ہونے پہ، واقع ہونے پہ، ہو جانے پہ، کب؟ فی الزمن الحاضر، موجودہ زمانے میں، اب المستقبل، یا پھر مستقبل کے زمانے میں، یعنی آگے آنے والے زمانے میں۔ تو مضارع میں فرق کیا ہے ماضی سے؟ یہاں بھی ایک معنی وقوع ہوتا ہے، ایک حادثہ، کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں یا تو ماضی میں حاضر میں ہوتا ہے، یعنی ابھی ہوا ہوتا ہے، یا آگے چل کے ہونے والا ہوتا ہے۔ جیسے یفعلو، تو یفعلو سے ہم کو کیا بات معلوم چلی کہ یا تو یہ کام ابھی ہوا ہے، مدد کیا ہے کسی مرد نے، یا کرے گا آگے چل کر کے۔ تیسری قسم کہہ رہے ہیں امر۔ اب آپ کہیں گے کہ فعل کی تو 4 قسمیں ہوتی ہے، ماضی، مضارع، امر، نہیں، لیکن یہاں انہوں نے نہیں کو بھی امر کے اندر شامل کیا ہے۔ وہ آپ دیکھیے، ہر کتاب کی اپنی الگ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، کوئی ایک رول فکس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ ہوا فعل یدل علی، وہ امر ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے علی طلبی فعلن، کسی کام کے طلب کرنے پر۔ تو امر ایک ایسا فعل ہے جو کسی کام کو طلب کرتا ہے، یعنی کسی کام کو چاہتا ہے کہ ایسا کوئی کام ہو جائے۔ من فاعل المخاطبی، مخاطب فاعل سے، یعنی جو حاضر کے جو فاعل ہیں، جو سامنے میرے موجود ہے، فاعل کام کرنے والا جو سامنے میرے موجود ہے، اس سے ہم کوئی کام چاہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے امر۔ یہ آپ دیکھیے یہاں مخاطب کیوں استعمال کیا انہوں نے، اس لیے کہ عام طور پر صرفیین کے نزدیک امر کے جو حاضر کے صیغے ہیں وہی اصل میں امر ہے، غائب کے صیغے جو امر میں ہیں وہ اصل میں امر کے صیغے نہیں کہلاتے ہیں، بلکہ امر حاضر معروف کے جتنے صیغے ہیں وہی صیغے اصل میں، جو 6 صیغے ہیں وہ اصل میں امر کے صیغے ہیں، باقی نہیں۔ اس لیے ہم نے مخاطب لگا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں امر کہتے ہیں کسی ایسے فعل کو جو فاعل سے، حاضر فاعل سے کسی کام کی خواہش رکھتا ہے، کسی کام کا طلبگار ہوتا ہے، طلب کرتا ہے، اور یہ کب کرتا ہے؟ فی الزمن المستقبل، آنے والے زمانے میں۔ تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ امر جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے افعل، تو ہوگا تم ایک مرد کام کر، تو ابھی کام کر نہیں رہا ہے، ابھی ہم نے حکم دیا ہے تو اب حکم سننے کے بعد آگے کرے گا، اسی لیے یہاں پر مستقبل میں کام کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے التقسیم الثانی للفعل، دوسری قسم فعل کے لیے۔ ان کانت، اب کانا کا اسم ہے تو یہ کانا کی اسم ہے، پیش آئے گا۔ ان کانت نسبت الفعلی، نسبت مؤنث ہے اس لیے کانا بھی مؤنث آئی۔ اگر فعل کی نسبت فی الماضی، ماضی میں ہوئی، اول مضارع، یا مضارع میں ہوئی، الی فاعلن، کسی فاعل کی طرف، تو فعل کی، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، اگر کسی فاعل کی طرف نسبت کی ہے، مطلب کسی کام کو کسی کام کرنے والے سے جوڑ دیا گیا، چاہے وہ ماضی میں جوڑ رہا ہو یا مضارع میں، تو یکون معروفاً، تو ایسا فعل جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معروف۔ اس کو آسان انداز میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسا فعل جس کا فاعل موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معروف۔ جیسے ضربا، اس ایک مرد نے کیا، تو یہاں کام کرنے والا ایک مرد ہے جس کی طرف مارنے کی نسبت جو ہے کر دی گئی ہے کہ ماضی میں ایک مرد نے مارا ہے۔ اسی طریقے سے ہے یضربو، تو یضربو کا مطلب ہو گیا کہ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، تو یہاں بھی ایک آدمی، مارنے والا مرد ایک فاعل ہے جس کی طرف مارنے کے کام کو جوڑ دیا گیا۔ نسبت کا مطلب ہوتا ہے اس سے تعلق پیدا کر دینا۔
اب دیکھیے تو یہ تو ہو گیا الف آ معروف والا. اب معروف کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ مجہول. تو آپ دیکھ لیجیے وَإِن كَانَتْ إِلَىٰ. اب ان کانت جو ہے تو سمجھیے کہ یہاں تک ساری چیزیں یہاں پر چھپی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں ان کانت نسبت الفعلی فی الماضی والمضارع الی المفعولی. اس کے بعد یہاں پر یہ ہو جائے گا یکون مجہولاً. سمجھ میں آ رہا ہے کیسے ترجمہ ہوتا ہے، کیسے سمجھنا پڑتا ہے؟ اور اگر فعل کی نسبت، اگر کسی فعل کی نسبت ماضی یا مضارع میں مفعول کی طرف کر دی گئی تو وہ فعل کیا ہو جائے گا؟ مجہول. تو اب سمجھ میں آ گیا یہاں فاعل اور نائب فاعل کس کو کہیں گے. تو اب کہہ رہے ہیں اگر کسی فعل کا، چاہے وہ فعل ماضی میں ہوا ہو یا مضارع میں، اس کے فاعل موجود ہیں اور اس کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ فعل معروف ہے، معروف کا فعل ہے. لیکن اگر کسی کو ایسا فعل ہے جو ماضی یا مضارع میں ہوا ہے اور اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، بلکہ فاعل کی جگہ ہم اس کے مفعول کی طرف اس کام کا نسبت کر دے رہے ہیں، اس کام کو جوڑ دے رہے ہیں، تو ایسے فعل کو ہم کہیں گے کہ یہ بھائی فعل مجہول ہے. اب فعل مجہول کو سمجھنے کے لیے اور آسان میں سمجھا دیتا ہوں. فعل مجہول ایک ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کی جگہ مفعول ہوتا ہے لیکن مفعول کا اعراب فاعل والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل معروف کے ساتھ آتا ہے فاعل اور فعل مجہول کے ساتھ آتا ہے نائب فاعل. اب کوئی پوچھے نائب فاعل کیا ہوتا ہے تو بڑے آسان انداز میں آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی نائب فاعل کہتے ہیں ایسے مفعول کو جس پر اعراب فاعل کا لگا ہوتا ہے. جیسے دیکھیے ضربہ کا مطلب ہم ترجمہ کیا کرتے تھے؟ اس ایک مرد نے مارا. تو یہاں مارنے والا ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایک مرد ہے. لیکن یہاں دیکھیے ضُرِبَ، ایک مرد کو مارا گیا. ایک مرد کو مارا گیا ہے، مارا کس نے یہ نہیں معلوم ہے، مار کھانے والا موجود ہے. تو مار کھانے والا تو مفعول ہے، اس لیے مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام ہوتا ہے. تو یہاں مار کھانے والا تو موجود ہے لیکن جس نے مارا ہے یہ معلوم نہیں ہے. تو یہاں ضُرِبَ کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ اصل میں فاعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجہول ہے، مفعول ہے. تو مفعول کی نسبت ضُرِبَ کی طرف ہوئی ہے، اس لیے ضُرِبَ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل مجہول ہے. اب ایک الملحوظہ یعنی ایک جو بات یاد رکھنے والی وہ دیکھ لیجئے. اما الامر فهو لا یاتی الا معروفا ومثبتا. اب یہاں ایک یونیک بات بتائی گئی جو اب تک آپ نے نحو میں نہیں پڑھا ہے، صرف میں نہیں پڑھا ہوگا، یا آپ نے کہیں دوسری کتابوں میں پڑھ لی ہو تو بہتر ہے. امر جو ہوتا ہے وہ اصل میں مجہول نہیں آتا ہے اور منفی نہیں آتا ہے. تو امر ہمیشہ معروف اور مثبت ہی ہوتا ہے، لیکن نحو صرف کی کتابوں میں مجہول بھی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں امر جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہی 6 صیغے ہیں حاضر کے، وہ ہمیشہ معروف اور مثبت ہوتے ہیں کیونکہ امر کا جو منفی ہوگا وہ نہیں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے. التقسیم الثالث للفعل. اب تیسری قسم جو فعل کی ہے اس پہ آ جائیے. تو تیسری قسم جو ہمارے اس نقشے کے اعتبار سے فعل کی ہوگی وہ ہوگی یہ. دیکھیے الفعل الماضی والمضارع. ماضی اور مضارع فعل معروفاً کانا او مجہولاً، معروف ہو چاہے وہ مجہول ہو، علی قسمین، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. تو ماضی یا مضارع جو بھی فعل ہے چاہے وہ معروف و مجہول ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان سب کے 2 طرح کی قسمیں ہو سکتی ہیں. کیسے کیسے؟ ایک مثبت اور ایک منفی. ایک کہتے ہیں مثبت، ایک کہتے ہیں منفی کو. مثبت میں کسی کام کو ہونا بتایا جاتا ہے اور منفی فعل میں کسی کام کو نہیں ہونا بتایا جاتا ہے. مثبت ثابت سے بنا ہوا ہے مطلب ہوتا ہے ہونا، منفی نفی سے بنا ہوا ہے مطلب ہوتا ہے نہیں ہونا. اب سوال ہوگا بھائی مثبت کیا ہے؟ تو فالمثبت هو الذی یدل علی ثبوت ووقوع الفعل. وہ ایسا فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے علی ثبوتی، فعل کے ثابت ہونے پر، ووقوع الفعل، اور فعل کے واقع ہونے پر. تو مثبت فعل اس کو کہتے ہیں جو فعل یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے. تو کسی کام کے ہونے کو جو فعل بتائے اس کو ہم کہتے ہیں مثبت. جیسے ضربہ، کسی ایک مرد نے مارا. تو یہاں کیا ہوا؟ مارنے کا ایک کام ہوا ہے. یضربو، وہ مرد مارتا ہے یا مارے گا. یہاں بھی کیا ہوا؟ مضارع میں
ایک کام ہوا ہے اس کو بتایا گیا ہے. اور منفی اس کا جسٹ الٹا ہوگا، الذی یدل علی نفع و وقوع الفعل. اور منفی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کے نہیں ہونے پر، فعل کے وقوع نہ ہونے پر. جیسے ما ضربہ، اسے ایک مرد نے نہیں مارا، تو یہاں مارنے کا کام وجود میں آیا ہی نہیں، مارا ہی نہیں ہے کسی نے، تو یہاں فعل واقع نہیں ہوا مارنے کا. اب سمجھ گئے؟ اب یہاں سے آ گیا سوال، الاسئلہ. پہلا سوال کیا ہے؟ عرف الکلمۃ واقسامها مع ذکر الامثلۃ. تعریف بیان کریے کلمہ اور اس کی قسموں کا مثال کے ساتھ. تو یہ آپ بنائیں، میں اسے بنا دے رہا ہوں لیکن کوشش کریے خود بنائیں، بعد میں چیک کریں. تو سوال کیا ہے؟ عرف الکلمۃ واقسامها مع ذکر الامثلۃ، کہ کلمہ اور اس کی قسموں کو بیان کریے ذکر کے ساتھ. تو پہلا ہم کیا کریں گے؟ الکلمۃ ہی علی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف. اور ذکر تو مثل الفعلی کا ضرب، مثل الاسم زید، اور مثل الحرف من الی وغیرہ. کم قسما للفعل من حیث دلالته علی الزمن والمعنی، عرف کل منہا. فعل کتنے قسم کا ہوتا ہے معنی اور زمانے کے اعتبار سے؟ عرف کل منہا، ان سب کی جو ہے وہ تعریف بیان کریے. تو زمانے کے اعتبار سے فعل کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ ماضی، مضارع اور امر. سو یہاں کریں گے الفعل الفعل علی ثلاثۃ اقسام بحیث دلالته علی الزمن والمعنی هي الماضی والمضارع والامر. اس کا عرف کل منہا. تو الماضی ہوا فعل یدل علی وقوع فعلی فی الزمن السابق. اور مضارع کے بارے میں ہم کہیں گے ہوا الفعل المضارع ہوا فعل یدل علی وقوع الفعل فی الزمن الحاضر او المستقبل. الامر کو کہیں گے ہی فعل، ہو نہیں، ہی تو نہیں، مؤنث نہیں، مذکر ہے. ہوا فعل یدل علی طلب الفعل علی طلب الفعل من المخاطب، علی طلب الفعل الفاعل، علی طلب دو طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اوپر ایک طریقے سے جو آیا ہے کہ علی طلب الفعل من الفاعل المخاطب، یا ڈائریکٹلی مخاطب بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ہے کچھ الیکٹریسٹی کا پرابلم لگ رہا ہے، تو میں اس کو یہیں پہ سٹاپ کر رہا ہوں، پھر میں باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.